ایک دفعہ کا ذکر ہے پر بہت ناز کیا، یہ تو بہت غصے والا اور صرف کھانے میں مگن رہتا تھا۔ اسنیل بہت ہی اچھا بنایا ہے، کتنے پیارے پیارے گولڈن کلر کے پر عطا کیے ہیں، کاش تم لوگوں کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے اور تم بھی میری طرح ناز کرتے۔ یہ سن کر بیچ میں آ کے کریب کو کہنے لگا، ارے یار تم اپنی راہ لے کر نکل گیا۔ ایک دن تینوں دیکھا، کہا بھاگو بھاگو بھاگو، ارے مچھیر آ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سمندر میں اسنیل، کریب اور گولڈن فش رہا کرتے تھے۔ گولڈن فش جو اپنے آپ پر بہت ناز کیا کرتی تھی اور جیسا حسن شاید کسی کو ملا ہی نہ تھا۔ کریب یہ تو بہت غصے والا اور صرف کھانے میں مگن رہتا تھا۔ اسنیل بہت ہی اچھا صاف ستھرے دل کا مالک، یہ سب کی مدد بھی کرتا اور سب کو ہنستا ہنساتا بھی رہتا تھا۔ ایک دن تینوں سمندر میں کھیل رہے تھے کہ گولڈن فش نے کہا کہ میں اپنے آپ پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنے پیارے پیارے گولڈن کلر کے پر عطا کیے ہیں، کاش تم لوگوں کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے اور تم بھی میری طرح ناز کرتے۔ یہ سن کر کریب کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، بیبی بس آرام سے، دیکھ رہی ہو میرا ہاتھ، یہ ہے میرا پنجہ، بہت خطرناک، چاہوں تو ابھی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ جب اسنیل نے دیکھا کہ دونوں میں بات بگڑ رہی ہے تو بیچ میں آ کے کریب کو کہنے لگا، ارے یار تم خام خواہ کیسے کر رہے ہو، تمہیں پتہ تو ہے گولڈن فش کی عقل اس کے پیٹ میں ہے، وہ کہاں سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے، بس جو منہ میں آتا بول دیتی ہے، اگنور کرو۔ لیکن کریب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسنیل نے دیکھا نہیں بات نہیں بن رہی تو وہ چپکے سے اپنی راہ لے کر نکل گیا۔ ایک دن تینوں سمندر میں کھیل رہے تھے کہ وہاں سے ایک مچھیرا آیا اور اس نے جال پھینکا۔ جال جیسے پھینکا اسنیل کی نظر مچھیرے پہ پڑ گئی اور اس نے جیسے ہی دیکھا، کہا بھاگو بھاگو بھاگو، ارے مچھیر آ گیا، ہم کو پکڑے گا، بھاگو بھاگو کریب بھاگو، گولڈن فش بھی۔ گولڈن فش تیزی سے بھاگ نکلی لیکن وہ مچھیرے کے جال سے نہ بچ سکی اور پھنس۔ گولڈن فش جال میں پھنس گئی اور جب جال میں پھنسے تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط تھی۔ دیکھو آج میرے حسن نے ہی مجھے کہاں لاغر کر دیا، اب میں یہاں پھنسی رہ جاؤں گی، یہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اتنے میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کریب اچانک سے آیا اور آ کر اس نے اپنے تیز دھار ہاتھ سے گولڈن فش کو آزاد کرا لیا اور وہ تینوں پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ گولڈن فش بہت نادم تھی اپنے کیے پر اور کہنے لگی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، میں غلط تھی، میں سمجھتی تھی شاید اللہ نے مجھے ہی سب کچھ دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو ایک خاصیت سے نوازا ہے۔ اسنیل تمہارا دل بہت اچھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے دیکھو اللہ تعالیٰ نے گھر تمہارے اوپر ہی رکھ دیا، تمہیں جس سے بھی بچنا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہو۔ اور کریب مجھے معاف کر دو، میں تمہیں صرف ایک غصے والا سمجھتی تھی جو ہر وقت غصہ ہوتا رہتا ہے، بات بات پہ بگڑ جاتا ہے، لیکن تم نے میری جان بچا کر ثابت کر دیا کہ تم بہت نرم دل ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی طاقت سے نوازا ہے، میں غلط تھی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں نوازا، لیکن واقعی میں تم بہت اچھے ہو۔ کریب نے کہا، ہاں بس بس اب بہت ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے بچایا تمہیں، میں نے کیا بچایا، بس میں تو اللہ نے جو مجھے طاقت عطا کی میں نے اس کا استعمال کیا، بس اور کچھ نہیں، سمجھ میں آئے؟ چلو چلو واپس سے چلتے ہیں۔ اور پھر تینوں ایک دوسرے کے اکیلے لیتے ہوئے اور اپنی دوستی کو مضبوط کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔